اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں بیکار چلا جاتا ہے، اس کا نتیجہ میرے ذہن کے مطابق نہیں ہے، اگر زندگی میں آپ کے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا تو یہ مختصر کہانی اپنے الفاظ کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سکھائے گی۔ عادل نے بڑے جوش سے امتحان کی تیاری شروع کی، لیکن وہ ٹاپ نہ کر سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت اداس اور مایوس ہو گیا۔ اس نے خود کو ناکام محسوس کیا۔ اب اسے پڑھائی میں بھی پہلے جیسا لگاؤ نہیں رہا۔ اس نے پہلے کی طرح کوشش کرنا بھی چھوڑ دی۔ عادل کی پریشانی کا تب پتہ چلا جب اس کے استاد نے ایک دن اسے اپنے گھر بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، آج کل تم بہت اداس اور پریشان ہو اور پہلے کی طرح تیاری کرنا چھوڑ دی۔ عادل نے دکھ کی آواز میں کہا، اس نے دن رات محنت کی لیکن رزلٹ وہ نہیں آیا جسے وہ چاہتا تھا، اس لیے وہ مایوس ہے۔ استاد کچھ دیر خاموش رہا، پھر کچھ سوچ کر اس سے کہا، میرے پیچھے چلو۔ وہ اسے ٹماٹر کے پودوں کے پاس لے گیا اور کہا، ان پوسیدہ اور مردہ ٹماٹر کے پودوں کو دیکھو۔ جب میں نے یہ پودا لگایا تو بڑی محنت اور دل سے اس کی دیکھ بھال کی۔ میں نے وقتاً فوقتاً صحیح مقدار میں پانی دیا، کھاد بھی ڈالا اور کیڑے مار دوا کی اسپرے کی، لیکن پھر بھی یہ خراب ہو گئے۔ تو کیا؟ عادل نے کہا، اتنی محنت، اتنا پیسہ اور وقت دینے کے بعد بھی اگر ہم جیسا رزلٹ چاہتے ہیں ویسا نہیں ملتا تو یہ سب کرنے کا کیا فائدہ؟ استاد نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، پھر ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب ایک بار یہ دروازہ کھول دو۔ عادل نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ٹماٹروں کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے دیکھا۔ اس نے پوچھا، یہ سب کہاں سے آیا؟ استاد نے کہا، ٹماٹر کے ایک پودے کے خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام پودے خراب ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے بہت محنت کی لیکن ٹاپ نہ کر سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دن رات کی محنت بیکار گئی اور آپ ناکام ہو گئے۔ آپ نے بہت کچھ حاصل کیا لیکن آپ اس کا صرف نیگیٹو حصہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ پوزیٹو پہلو چھپا ہوا ہے جو صحیح وقت آنے پر نظر آئے گا۔ امتحان میں لکھتے وقت بہت سے چیزیں اہمیت رکھتی ہے، جیسے لکھنے کی رفتار، آپ کی صحت، مزاج اور بہت سے چیزیں جو صرف محنت کے پیمانہ نہیں ہے۔ جو آپ نے سیکھا ہے وہ زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا۔ محنت کرنے کے باوجود من چاہے رزلٹ نہ ملنے پر ثابت نہیں کرتا کہ آپ ناکام رہے، بلکہ آپ نے کامیابی کی طرف قدم بڑھایا۔ یہاں تک کہ تومس ایڈیسن نے بھی ایک بار میں بلب نہیں بنایا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ناکام ہو گیا۔ اس نے 9999 بار تک وہ ناکام رہا، بلب نہ بنا سکا، اور بالآخر 10ویں 1000ویں کوشش میں اس نے بلب ایجاد کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی ذہنیت اتنی مضبوط تھی کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ فیل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے مطابق اس نے 9999 طریقے ڈھونڈ لیے جس سے بلب نہیں بنایا جا سکتا۔ میں بھی جیک ما جن سے بہت متاثر ہوں۔ انہوں نے نہ جانے کتنی بار نوکری کے لیے اپلائی کیا لیکن ہر بار انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا، اور یہی ان کے لیے تحریک بن گئی، اور اس نے دنیا کے سامنے ایک ایسی کمپنی شروع کر دی جسے آج ہم علی بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ آج یہ ای کامرس کمپنی بہت سے نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی بے پناہ بلندیوں کو چھوئے گی۔ اسی طرح کے ہزاروں مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں جن سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اگر وہ خود کو بھی ناکام سمجھتے تو آج اتنے امیر نہ ہوتے۔ مایوس ہونے کے بجائے سوچے کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی اور اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ یہ بات ان تمام لوگوں پر لاگو ہوتی ہے جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جب دوڑ لمبی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تیز دوڑتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون لمبی دوڑ سکتا ہے۔ عادل نے اب کامیابی کا سبق پڑھ لیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک نئی امید اور جوش کے ساتھ اپنی کامیابی کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے۔ ناکامی دوبارہ شروع کرنے کا ایک اور موقع ہے، اس بار زیادہ ہوشیاری سے۔ آپ سب کو کرنا ہے۔ نمبر 1، جب بھی آپ فیل ہوتے ہیں آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ جیسے میں 12ویں کلاس میں فیل ہوا تو میں نے سیکھا کہ کیا غلطیاں ہوئی اور ان غلطیوں کو درست کرنے پر فوکس کریں۔ نمبر 2، ناکامی ہے ہمیں کامیابی کی قیمت بتاتی ہے۔ میں نے 12ویں کا امتحان پاس کرنے پر جو خوشی محسوس کی اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، کبھی یہ نہ کہو کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، یہ کہو کہ میں نے آج کچھ سیکھا ہے۔